تحریک صبح بحالی کی شاہجہاں نورین صاحبہ جو اسٹیج پر ہیں اور اپنے خیالات کے ذریعے. اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ کا نام نہیں بلانا ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے بہت شارٹ نوٹس میں ہمیں اپنے یہاں آنے کی دعوت دی. صدر پریس کلب بہاولپور جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کی کوشش رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی آواز بنے جن کی کوئی نہیں سن رہا ہوتا. بے شک تحریک بحالی صبح بہاولپور 1970 سے اس کی بنیادیں ضرور رہی ہیں، لیکن اس کے جو بنیادی پلرز تھے وہ ہمیشہ پریس ہی رہا ہے، اور اس کے لیے ہم آپ سب کے شکر گزار رہیں گے. بہاولپور کے حوالے سے یہ ایک تعزیتی ریفرنس ہے بیسیکلی. میں اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم صرف کچھ ایسی باتوں پہ ذکر کر لیں، ایسی باتوں کا جو ابھی تک نہ ہوئی ہو. ہمارے پاس شہداء موجود ہیں، ہمارے پاس غازی موجود ہیں، ہمارے پاس اس تحریک کے حوالے سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کو اس آنکھوں دیکھا احوال ہمیں آپ کے سامنے ابھی آپ نے سنا ہوگا. تو بہاولپور تحریک کو جس کی ضرورت ہے آج ہم اس کی بات کریں گے. پہلا میں جواب دینا چاہوں گی کہ اعتراض ہوتا ہے عام طور پہ کہ بہاولپور کی جو تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے. اس کو بہت وقت 50-55 سال ہو گئے اور یہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ جب چلی ہوگی تو آخر 70 کے بعد ہی اس کا جو ہے وہ اظہار ہوا ہوگا. لیکن یہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی، اس کے حوالے سے کون سے ایسے مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے. تو ساری کنکلوژن نکال کے جو آنسر ہمیں ملتا ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوتا ہے. اب تحریک کے حوالے سے جو میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ بڑا کلیئر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنے زیادہ لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے اتنا بہتر ہے. اس حوالے سے ہم نے کچھ 3 سال پہلے ایک جوائنٹ فورم بنایا جس کے اندر جام حضور بخت لار صاحب ہیں جس کے چیئرپرسن، اور ہم لوگ اس کے اندر سارے ممبرس ہیں. اور ایک متحدہ محاذ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے اندر سارے لوگ شامل ہو جائیں. لیکن آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ اس جو ہماری میٹنگز ہوتی تھی اور ہم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے اس کے اندر لوگ آنا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا شاید ہم ان کی جو حیثیت ہے اس کو کھا لیں گے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تحریکیں ہمیشہ نان رجسٹرڈ ہوتی ہیں، تحریکیں ہمیشہ لوگوں سے چلتی ہیں، عہدوں سے نہیں چلتی ہیں. میرا یہ جو نام ہے چیئرپرسن ہم بن جاتے ہیں یا پھر ہم کچھ ایسے سمجھتے ہیں اس سے کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہوتا ہم لوگوں کو. یہ صرف ایک حوالہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم کسی بھی تحریک کو ایک مضبوطی دے دیتے ہیں. جب آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے مذہب میں کہ جب تک آپ کو کوئی لیڈر نہیں ہوتا آپ آگے نہیں بڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تم نکلو قافلوں میں نکلو کہیں جاؤ تو کسی کو اپنا رہنما بنا لو، کسی کو لیڈر بنا لو. سو دیٹس وائی یہ تحریک کسی ایک نام کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ خالی چیئرپرسن نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اعتراض کہ آپ لوگوں نے جمع کرنے کی کوشش نہیں کی یہ غلط ہے. آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتا رہی ہوں اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ گنجائش باقی نہیں رہے گی. ہم نے سب لوگوں کو کہا ہے کہ پلیز ہمارے ساتھ شامل ہوئیے. اور آپ آج کی تقریب جو تھی مجھ سے آتے ہی سوال ہوا فلانا کیوں نہیں آیا، فلانا کیوں نہیں آیا. ہم نے ہر پلیٹ فارم سے لوگوں کو بلایا آج، لیکن جب لوگ نہیں آتے تو آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. میں نے اگر آپ نے غور کیا ہوگا ایز چیئرپرسن آج میں آپ کو اس کا جواب دوں گی. ہر تقریب میں ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری بات سنی جائے زیادہ، جبکہ میری یہ کوشش تھی آج کیونکہ تعزیتی ریفرنس ہے جو اصل اس کے ہیروز ہیں وہ یہ لوگ ہیں. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے خلیل صاحب، آپ کے سامنے ابھی بھٹی صاحب نے بات کی، اکرم انصاری صاحب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی اس تحریک سے نکل کے آئے. ہماری حیثیت صرف یہ کہ ہم اس کو لے کے نکل رہے ہیں کیونکہ تحریک کو ہمیشہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تحریک کو ہمیشہ ساتھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تحریک کو ہمیشہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اصل مسائل یہ ہوتے ہیں کسی بھی تحریک کے ساتھ. دوسرے کہ ہم واقعی پریس کی شکر گزار ہوتے ہیں کہ یہ ایک واحد شاید پریس کلب ہے، ہم مین پریس کلب کی بات نہیں کرتے. لیکن آج میں جوائنٹلی آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، میں اوور آل پورے بہاولپور کی ڈسٹرکٹ جلیل اور کاچا کوئی کدھر سے بھی لوگوں میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی، ہمیں نیشنل اخبارات میں حصہ چاہیے. ہماری تحریک کو آپ لوگ نیشنل اخبارات میں لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں لوکل اخبارات کا حصہ نہیں بننا. کوئی بھی تحریک اس وقت ذلیل و خوار ہو جاتی ہے جب وہ مقامی طور پہ تو جاگری ہو، چھوٹے چھوٹے اخبارات میں تو وہ لوگ اس کی بات کر رہے ہو لیکن کسی نیشنل اخبار میں اس کا ذکر نہ آ رہا ہو، کسی نیشنل اخبار میں اس کی سرخی نہ لگ رہی. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ نیشنل اخبارات میں ہمارا حصہ ڈالیے.
ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی ذکر نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی کے لیے ہم ہر دفعہ ہم جب مین صدر ہاؤس میں جاتے ہیں ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پے کر رہے ہیں, لیکن آپ ہماری ریل جو ہے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر چلائیے, لیکن کسی ٹیلی ویژن چینل پہ پاکستان یہ جو ہمارا تحریک بحالی ہے اس کا ذکر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ تو میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ ہماری اس تحریک کو پلیز نیشنل لینگویج کے اوپر لے کے آئیے, کسی اخبارات میں نکالیں, کسی ایسے چینل کے اوپر لے کے آئیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہے, کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام آباد پریس کلب میں میری بات ہو رہی تھی ایک صحافی صاحب سے, تو کہتے ہیں آپ لوگ کہاں ہیں, یہ کس طرح کا ذکر کر رہی ہے, کوئی بحالی کی تحریک نہیں ہے, ہمیں تو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. تب مجھے پتہ چلا کہ ہماری تحریک کو اصل میں کھانے والے ہم نہیں ہیں, اصل میں یہ وہ میڈیا تھا جو بیسیکلی اس نے ہمیں یہاں پہ محدود کر دیا. ہم شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کا, لیکن میڈیا نے ہمیں محدود کر دیا. سو پلیز یہ ایک فائنل ہماری ڈیسٹینیشن ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اب اس تحریک پہ آنا بھی نہیں چاہتے, ینگسٹر بھی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو چکا ہے. اس کے حوالے سے ہماری انشاءاللہ اسٹریٹجی پلاننگ ہے اور ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ایجوکیشنل چینلس ہیں ہم اس پہ جائیں. پہلے آج کتنی اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملی, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹر اس کو سنیں, کیونکہ ہماری جب مین پاور ہوگی تو شور پر ہم باہر بیٹھ سکتے ہیں. اور مے بی اللہ نے چاہا آگے آنے والے کچھ مہینوں میں ہماری تحریک جو ہے وہ زور پکڑے گی. اور میں چاہوں گی, شاید آپ کو میں واقعہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ انڈیا میں ایک بندہ تھا انا ہزارے کے نام سے, کسان تحریک کو اس نے رن کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کسان تحریک میں پیسہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ایک 90 سال کا بزرگ جا کے سڑک پہ بیٹھ گیا, اور بہت شکریہ 90 ایئرز اولڈ ہے, وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ سڑک پہ بیٹھ کے اس نے کچھ نہیں کہا, خاموشی سے بیٹھا. مطالبہ اس کا صرف ایک تھا کہ ہمارے کسانوں کے اوپر جو تم لوگوں نے ناجائز ٹیکس لگائے اس کو ختم کیا جائے. اب وہ ایک بیٹھا ہوا ہے. اچھا ویری 5 دن لوگ آتے جاتے رہے, کسی نے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا, لیکن آفٹر 5 days اس کے ساتھ ایک بچہ آ کے بیٹھ گیا. اس کے بعد پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور وہ تحریک صرف 2 مہینے کے اندر, وہ کہتے ہیں 15 days, میرے خیال میں شاید 15 to 16 days, وہ پوری نیو دلی کی جو سڑک تھی وہ بھر گئی لوگوں سے. ہماری اویئرنیس اور اس سڑک کی وجہ سے, اس بھری سڑک کی وجہ سے ان کے مطالبات مانے کہ مودی سرکار نے مانے, بڑا مشکل کام تھا. کیسے ہوتا؟ ہمارے پاس آج ایسی ہمیں مین پاور چاہیے, ہمیں ایسے لوگ چاہیے. میں بیٹھ جاتی ہوں سڑک کے اوپر, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, اور شاید میں ایسا کر بھی ڈالوں, لیکن مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کون بیٹھ رہا ہے. انشاءاللہ یہ چیز. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اوپر ہم پریکٹیکلی آئیں. ہم پہلے کچھ بڑے لوگوں کے پاس, بڑے لوگوں سے مراد یہ جو ہمارے بہاولپور کو کنٹرول کرتے ہیں, انتظامیہ, ہم ان کے پاس جائیں گے. اس کے بعد ہم لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ایجوکیشن میں جائیں گے, اور پھر لاسٹ ون از وہ ہمارا یہی ہوگا کہ ہم سڑک پہ بیٹھے کر اپنی بحالی کے لیے بات کریں گے. اور وہ جلد وقت آنے والا ہے, مے بی آفٹر 1 month 2 month ہم آپ کو کال دیں کہ آئے پلیز صافی بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, میں آپ کا اب زیادہ وقت نہیں لوں گی. اب ہم دعایا کلمات کہیں گے. جو ہمارا اصل میں جو ہمارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم دعا پڑھ لیں, یاد رکھیں اپنے شہیدوں کو, اور غازیوں کی سلامتی کے لیے دعا کریں. تو بہت شکریہ آپ سب کا, جزاک اللہ.